اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم آقا۔ الحمدللہ۔ فیروز فاطمہ انما فاطمہ معصومہ ٹھیک ہے۔ ساجد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بات چل رہی تھی 16ویں درس میں کس چیز کے بارے میں؟ یتیموں اور غریبوں کی سرپرستی کے بارے میں۔ تو ابھی یتیموں کی سرپرستی کے بارے میں بتا رہے تھے، اوپر تاکید کی، آیات میں بھی خصوصی توجہ دی گئی اور توجہ دلائی گئی کہ یتیموں کی سرپرستی کی جائے، ان کی ذمہ داری لی جائے، اور یہ سرپرستی اور ذمہ داری خالی مال و دولت ہی کی نہیں ہے کہ ہم اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، پیسے کا انتظام کرا دے، پڑھنے کا انتظام کرا دے، نہیں، خالی یتیم کو انہی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یتیم کو پیار و محبت، کوئی اسے عزت دے، ان سب چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جو انسان کے فطری تقاضے ہوتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے اس فطرتاً کہ اس سے کوئی پیار کرے، اس سے محبت کرے، اس سے عزت سے پیش آئے، اس کا احترام کرے۔ لہذا یتیم کے ساتھ یہ سب ہونا چاہیے، ذمہ داری، اور یہ کسی ایک کی نہیں ہے بلکہ سب مومنین کی یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ہم نے آیت ایک بات بیان کی تھی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانوں پر آمادہ نہیں کرتے ہو۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے یتیموں کا احترام کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرو، خود بھی کھلاؤ اور لوگوں کو بھی آمادہ کرو کہ یتیموں اور مسکینوں کو عزت دیں، یتیم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا جب یتیم کی بات آئی نا، یہاں پہ دیکھیے تو کیا کہا، لا تکرمون الیتیم ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، یتیم کی بات آئی تو اس کے اکرام کی بات آئی، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر یتیم کو کھانے پینے کی ضرورت ہو سکتا ہو مالدار ہو یتیم، لیکن جب مسکین کی بات آئی تو سب جانتے ہیں کہ مسکین کو پیار و محبت سے خالی پیٹ نہیں بھرے گا، اسے تو کھانے کی ضرورت ہے۔ مسکین یعنی بہت غریب، لاچار، نادار۔ تو مسکین کی بات آئی تو خدا نے کائے کی بات کی، طعام، کھانے کی بات کی۔ باریکی سمجھ رہے ہیں آیت کی آپ لوگ یا نہیں؟ انما فاطمہ معصومہ، ہنا میم، نہال، فیروز فاطمہ، باریکی دیکھیے، آیت کی باریکی دیکھیے۔ جب یتیم کی بات آئی تو اکرام کی بات کی، اور جب مسکین کی بات آئی تو عام کی، کھانے کی بات کی، کیونکہ سب جانتے ہیں مسکین کو کھانے ہی کی ضرورت ہے، بھوکا پیاسا، نادار، لاچار ہے وہ، تو اسے مال دولت کی ہی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ کھانے کا ذکر ہوا اور یتیم کے ساتھ اکرام کا، کیونکہ ہر یتیم کو خالی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ماں باپ مالدار تھے، مثلا میراث میں اسے خوب پیسہ ملا ہوا ہے، لیکن اکرام کا بہرحال وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اکرام کرے، محبت کرے، اسے چاہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی، مذکورہ آیت میں جو آیت ذکر ہے اس میں صاف طور پر یتیم کے اکرام اور احترام اور عزت کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ اس کی عزت افزائی، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کا مرتبہ کھانا کھلانے سے ایک درجہ بلند ہے۔ یتیم کو کھانا کھلانا سے زیادہ بلند ہے اس کا اکرام و احترام کرنا، لیکن آپ اس کو کھانا کھلائے جائیں خوب، اس کا اکرام و احترام نہ کریں تو کس کام کا؟ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ کسی یتیم کو کسی قسم کی مالی ضرورت نہ ہو، مثلا اسے باپ کی میراث میں دولت ملی ہو، یا اس کے ماموں ہیں یا چچا ہیں، مالدار ہیں، خوب ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، لیکن اسے محبت کی بہرحال فطرتاً ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اسے دوسروں کے پیار و محبت کی ضرورت کا احساس رہے گا، اور معاشرے کے دوسرے افراد کی طرح اس کے دل میں بھی یہ تمنا رہے گی کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اب چچا ہیں، ماموں ہیں، ان پہ مال و دولت ہے، خوب دے رہے ہیں اس کو، لیکن اگر محبت نہ دیں اسے تو گنہگار ہے۔ اس لیے دیکھیے یتیم کی بات آئی تو اکرام کی بات کی، کیونکہ معاشرے کے دوسرے افراد کی طرح اس کے دل میں بھی یہ تمنا رہے گی کہ اس کا احترام
کیا جائے اور اسے کسی موقع پر فراموش نہ کیا جائے. لیکن ہم نے جو آیت ذکر کی ہے اس میں جب مسکین کا ذکر کیا گیا تو اسے کھانا کھلانے اور سیر کرنے کا تذکرہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرو لوگوں کو، کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے. مسکین جو ہے غریب سے بھی اور نچلے طبقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتا ہے مسکین. مسکین جو ہے غریب سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے، لہذا اس کو زبانی پیار محبت سے کچھ نہیں ملے گا، اس کا پیٹ تھوڑی بھر جائے گا. آپ اس کا ارے بھائی آپ تو یوں اور خوب تعریفیں کیے جاؤ، اس کا اکرام کیے جاؤ، اس سے پیٹ بھر جائے گا اس کا. لہذا اس بات کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا گیا. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم دیکھ رہے ہو کیسے دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ کون جھٹلا رہے ہیں دین کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یتیم کو جھڑکتے ہیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے؟ دین یعنی یہاں پہ قیامت، یوم الدین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کون جھٹلاتا ہے؟ ہم قیامت کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں، اصول دین میں سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون شخص ہے جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے؟ وہ جو یتیم کو جھڑکتا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا، جو یتیموں کا اکرام نہیں کرتا اور یتیموں کو جھڑکتا ہے، ان سے پیار سے پیش نہیں آتا، گویا وہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے. وہ یہ بھول گئے کہ قیامت آئے گی اور ایک دن حساب کتاب ہوگا. تو جو انسان ایسا کرتا ہے تو سمجھو وہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے یہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دور کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، جھٹلاتا ہے. اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں کرتا، لوگوں کو تیار نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ان آیات میں یتیم کی طرف سے بے توجہی، اگر کوئی یتیم سے بے توجہی کرے، اس پہ توجہ نہ دے اور اسے جھڑکنے کے ساتھ ساتھ مسکین کی مالی امداد کا تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیا اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ یتیم کی بے توجہی کے اور اسے جھڑکنے کے ساتھ ساتھ مسکین کی مالی مدد کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح رہے کہ یتیم کو جھڑکنا اور مسکین کی مدد نہ کرنا دین کو جھٹلانا، تکذیب اور کفر کے برابر ہے. دین کو جھٹلانے کے برابر ہے یہ کام. اگر کوئی یتیم کو جھڑکتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا. روایات میں، ٹھیک ہے، روایات میں یتیموں کے قلبی جذبات اور احساسات پر بے حد توجہ دی گئی ہے. یتیموں کے جو قلبی جذبات ہیں، ہر انسان کے قلبی دلی جذبات ہوتے ہیں نہیں ہوتے احساسات، یتیم کے احساسات پر بے حد توجہ دی گئی ہے. اور مومنین کرام کو حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے اس بارے میں ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من وضع یدہ علی رأس یتیم ترحما، جو کوئی بھی ترحم یعنی مہربانی شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، کان لہو بکل شعرۃ تمر یدہ علیہا حسنۃ، تو اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر شفقت اور مہربانی کے ساتھ سر پہ اس کے ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی. اب دیکھیے آپ اس طریقے سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو کتنے بال آپ اس کے سر کے کتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے؟ جتنے بال گزریں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی آپ کے لیے. جو شخص یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ لگا ہوگا خداوند عالم ان تمام بالوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا. دیکھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی سے شفقت کے ساتھ، ایسے ہی نہیں آپ نے اٹھایا چلو نکلتے بڑھتے ہاتھ پھیر دیا، نہیں، پیار سے آؤ بیٹا ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا، کیا کرتے ہو، اس طریقے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بڑی مہربانی سے آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے. ٹھیک ہے. تو جتنے بالوں پہ آپ کا ہاتھ پھرے گا ہر بال کے بدلے
نیکیاں پیغمبر اب بتائیے اس نیکیاں تو خدا دے رہا ہے، بیٹھا ہے بالکل نیکیاں، ہر بات چھوٹی چھوٹی بات پہ دینے کو تیار ہے، مگر لینے والا تو ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا بیان ہے، ایک روز ایک دن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ اسی وقت ایک بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں یتیم ہوں یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، میری ایک بہن اور ایک بیوہ ماں بھی ہے، خداوند عالم نے آپ کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرما دیجئے تاکہ رب کریم اپنے خزانے سے آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا بیٹا تم نے کتنی حسین بات کہی ہے، کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ پھر جناب بلال سے فرمایا کہ جاؤ ہمارے یہاں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ جناب بلال گئے اور 21 عدد کھجوریں لے آئے کہ گھر پہ آپ کے 21 کھجوریں رکھی تھیں رسول کے گھر میں۔ وہ کھجوریں آپ نے اس یتیم بچے کو دے دیں اور فرمایا کہ 7 عدد تمہارے لیے، 7 تمہاری بہن کے لیے اور 7 تمہاری والدہ کے لیے ہیں، 7 یا 21 ہو گئی 21 جی۔ اس وقت جناب معاذ بن جبل کھڑے ہوئے تھے، جناب معاذ بن جبل آپ کے صحابیوں میں تھے، انہوں نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیرا مہربانی سے بھرا ہوا، اسے دعا دی کہ خداوند عالم تمہاری یتیمی کا ازالہ فرمائے، اس کا بدل دے آپ کو، اس کا بدلہ دے آپ کو اس یتیمی کا، اور تمہیں اپنے والد کا بہترین وارث قرار دے۔ اس کا باپ ایک مسلمان مہاجر تھا، ہجرت کر کے رسول کے ساتھ آیا تھا۔ اس بچے کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا معاذ بن جبل نے اور دعا دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا تم نے کس نیت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے تو صرف شفقت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یلی احد منکم یتیما، جو کوئی بھی تم میں سے کسی یتیم کی اچھے سے ذمہ داری سنبھالے، کفالت کرے، فیحسن ہوا ہے اس کو اچھے سے، لا یلی احدکم منکم یتیم فیحسن ولایتہ ووضع یدہ علی رأسہ، اور اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیرے، الا کتب اللہ لہ بکل شعرۃ حسنہ، ٹھیک ہے، اور تو خداوند عالم اسے ہر بال کے بدلے نیکی عطا کرے گا۔ وہ محا، خالی یہ نہیں کہ ہر بال کے بدلے نیکی عطا کرے گا، بلکہ محا، مٹا دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، اریز کر دے گا، کیا انہو، اس انسان سے جس نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے اس کے خداوند عالم اس سے مٹا دے گا، بکل شعرتین، ہر بال کے بدلے سیئتن، ایک برائی اس کی مٹا دے گا خداوند عالم۔ یعنی جو کوئی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت کے ساتھ، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں خدا ہر بال کے بدلے اس کو نیکی عطا کرے گا، اور ہر بال کے بدلے ایک گناہ اور ایک برائی اس کی، اس کے نام اعمال سے ختم کر دے گا اللہ۔ اور ورفع لہ بکل شعرۃ درجہ، اور ہر بال کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اس کا رتبہ اور بلند فرمائے گا۔ تم میں سے جو کوئی بھی کسی یتیم کی اچھی طرح کفالت کرے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھے گا تو خداوند عالم اس کے سر کے تمام بالوں کے برابر 3 کام کرے گا، کیا؟ ہر بال کے برابر نیکی عطا کرے گا، تمام بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف کر دے گا، تمام بالوں کے برابر جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل ہوا ہے، کیا؟ ان الیتیم اذا بکا، دیکھیے میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی حدیث، ان الیتیم اذا بکا، جب کوئی یتیم، اذا بکا، جب کوئی یتیم روتا ہے، اہتز لہ العرش، تو عرش الہی ہل جاتا ہے، عرش الہی لرز جاتا ہے، ہل جاتا ہے، فیقول الرب تعالی، تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے من ھذا الذی، کون ہے یہ اب کا عبدی، کہ جس نے میرے بچے کو رلایا، جس نے میرے عبد کو، میرے بندے کو جس نے رلایا، کون ہے یہ؟ کون ہے وہ جس نے میرے بندے کو، الذی طلبتہ ابویہ فی صغرہ، میرا بندہ کہ جس کے ماں باپ کو میں نے اس کے بچپن میں لے لیا، کون ہے وہ جو میرے اس بندے کو رلا رہا ہے؟ فبعزتی وجلالی، میری عزت، میری جلال کی قسم،
میرے اس مرتبے کی قسم، لا یسکت احد الا اوجبت له الجنہ، خدا کی قسم جو بھی اسے چھپائے گا میں اس کو جنت واجب کر دوں گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، جو بھی اس کو چھپ کر آئے گا اس پہ میں جنت واجب کر دوں گا۔ اب بتائیے جب اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھانے پہ آئے تو کتنی اہمیت ہوگی اس بات کی کہ جو چھپائے تو اس کو اللہ جنت واجب کر دے گا، تو واجب کر ہی دے گا۔ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کے لیے عرش الہی ہل جاتا ہے، اور خداوند عالی رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ عرش الہی ہل جاتا ہے، اور خداوند عالی ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے میرے اس بندے کو رلایا ہے، جس سے میں نے اس کے بچپنے میں اس کے ماں باپ کو واپس لے لیا ہے، کس نے رلایا ہے اسے؟ لہذا میری عزت و جلالت کی قسم جو اس کو خاموش کرے گا میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ اب بتائیے دنیا یہی خدا کی رضا ہی تو چاہتی ہے، ہر کوئی خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہر نیک کام بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ یہ سخت ہیں؟ ابھی تک جب سے ہم یہ آداب اسلامی پڑھ رہے ہیں کوئی چیز سخت آئی ابھی تک؟ اتنی آسان ہے جنت، خدا اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، اتنی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، مگر وہ خلوص ہو تو صحیح، کم سے کم عمل انجام تو دیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں میں؟ تو آپ نے فرمایا اتحب ان تلین قلبک وتدرک حاجتک، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری حاجت پوری ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کہے گا جی جی۔ تو آپ نے فرمایا ارحم الیتیم، یتیم کے اوپر رحم کرو، وامسح راسہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اطعمہ من طعامک، اپنے کھانے میں سے اسے کھانا کھلاؤ، کیا ہوگا؟ یلن قلبک، تو تمہارا دل نرم ہوگا، وتدرک حاجتک، اور تمہاری حاجت تمہیں ملے گی۔ کہ ہم کیا شکوہ کرتے ہیں پروردگار کہ ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو گنہگار ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چاہتے ہیں آپ کا دل نرم ہو؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ ارحم الیتیم، یتیم پر رحم کریے، مہربانی سے پیش آئیے، ٹھیک ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری حاجت پوری ہو جائے؟ اس کے لیے یتیم کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اس کے سر پر دست شفقت پھیرو، مہربانی سے بھرا ہوا ہاتھ پھیرو اس کے سر پہ، اور اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی یتیم، اور آپ دیکھیں اہل بیت کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ یتیم نواز تھے، آپ لوگ یتیم نواز تھے، یتیموں کو کتنا نوازتے تھے، کتنے مہربانی سے پیش آتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی یتیم نوازیوں کے بھی بے شمار زرین واقعات دامن تاریخ میں محفوظ ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں کہ آپ کس طریقے سے یتیموں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ تو مومنین کے اوپر یتیموں کے حقوق تھے نا، کہ ہمارے کندھوں کے اوپر یتیموں کے کیا حق ہیں، ہم یعنی یتیموں کے مقروض ہیں، ہم لوگ یتیموں کے مقروض ہیں۔ لیکن بالکل اسی طرح کے حقوق غریبوں اور حاجت مندوں کے بھی ہیں۔ اس درس کا نام کیا تھا؟ یتیموں اور غریبوں کی سرپرستی۔ تو یتیموں کے بارے میں تھا یہ ذمہ داریاں، بالکل یہی ذمہ داریاں غریبوں کے لیے بھی ہیں ہمارے اوپر، یہ ہیں اسی طرح کے حقوق غریبوں اور حاجت مندوں کے بھی ہیں، جو سماج کے سرمایہ دار مالدار طبقے کے اوپر ہیں۔ جو سماج اور معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں وہ غریبوں کے مقروض ہیں، وہ غریبوں کے۔ اب یہ نہ سوچے کہ میں کیوں دوں، میں نے کمایا محنت کر کے، میں نے محنت کر کے کمایا، خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، میں کیوں دوں کسی کو، میرے اوپر کیوں ہوتا واجب؟ نہیں، کس نے کہا؟ آپ مقروض ہیں، مالدار لوگ مقروض ہیں غریبوں کے، انہیں دینا پڑے گا، اور احسان بھی نہیں جتا سکتے، کیونکہ ان کوئی قرض اتارنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارا قرض اتار دیا، احسان کر دیا میں نے، نہیں، اور اوپر سے ہی کہتا بھیا شکریہ آپ ہمارے کام آئے، ہم آپ کو قرض اب واپس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی فقیر اور غریب باقی نہ رہے. اب آپ سوچئے جو مالدار لوگ ہیں اگر وہ سارے اپنے جو حقوق ہیں غریبوں کے وعدہ کرتے رہتے تو کیا معاشرے میں کوئی غریب رہتا؟ لہذا اس نے صاحبان مال و دولت کے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری رکھی ہے اس بات کی کہ غریبوں کو ان کا حق، اور اس کے لیے انہیں کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر سچے اور حقیقی متقیوں اور پرہیزگاروں کی یہ صفت قرار دی ہے کہ وہ اپنے مال میں فقیروں اور غریبوں کا ایک حق محفوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ زاریات میں ہے. کیا ہے سورہ زاریات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں ایک حق ہوتا ہے سائل اور محروم لوگوں کے لیے، مانگنے والوں اور محروم افراد کے لیے ایک حق ہوتا ہے. سچے متقی کون ہیں؟ سچے متقی اور پرہیزگار وہ ہیں کہ جن کے مال میں وہ حق رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ مانگنے والے اور محروموں کے لیے دیتے ہیں. سورہ معارج ایک سورہ ہے جس میں سچے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ سچے نمازی کون ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، یہ نمازی لوگ وہ ہیں، حقیقی نمازی وہ ہیں، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ٹھیک ہے، جن کے اموال میں ایک معین حق معین ہے مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے. مانگنے والے وہ ہیں جو ضرورت پڑنے پہ مانگ لیتے ہیں، محروم وہ ہیں بیچارے ضرورت ہے انہیں لیکن مانگ نہیں پاتے، ان سب کے لیے ان کا حق ہے. ان دونوں آیتوں میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اگر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے مال سے انہیں دے رہے ہیں. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے دے رہے ہیں اور ان پر یہ ہمارا احسان ہے، لیکن ان 2 آیات میں لفظ حق کے ذریعے یہ صاف واضح کر دیا گیا کہ سچے مومنین وہ ہیں جن کے مال میں ایک حصہ غریبوں کا بھی ہوتا ہے، اور وہ حصہ غریبوں کا حق ہے، نہ کہ صاحب مال کا مال، مالدار کا مال نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے. حق یعنی ایک طرح کا قرض، کیونکہ خداوند عالم کی نظر میں اتنا حصہ ان کا مال نہیں ہے مالداروں کا کہ انہیں اس میں خرچ کرنے کا حق حاصل ہو. نہیں، اتنے مال میں جو غریبوں کا اس میں خرچ نہیں کر سکتے آپ مالدار لوگ. لہذا جب وہ اسے فقراء کو دیتے ہیں تو در حقیقت یہ ان کا حق اور قرض ہے جو انہیں واپس کیا ہے، نہ کہ اپنے پاس سے کوئی اور چیز دی ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا حق اور قرض یا اس کی امانت واپس کرے تو پھر واپس کرنے والے کو احسان جتانے کا حق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ آئیے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد بار کئی بار لوگوں کو غریبوں کی امداد کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ خبردار ان کے اوپر احسان نہ جتانا. سورہ بقرہ کی 24ویں آیت جو میں نے آپ کو پہلے ہی دن اس والے درس میں بتا دی تھی، اس میں بتائی تھی اور پہلے بھی بتا چکا ہوں شاید، اس میں پتہ نہیں لیکن بتائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنی خیرات صدقات کو غریبوں پر احسان جتا کر اور انہیں اذیت دے کر ضائع نہ کرو. پتہ لگا ہم لوگوں کے ساتھ کام آتے ہیں، ضرورت میں کام آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے تیرے ساتھ یوں کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ کر کے کیا ہوا؟ اب قیامت کے دن حساب کتاب کا ڈائری ہاتھ میں ہے، نامہ اعمال، اور دیکھ کے کہہ رہے مال حساب یا خداوند عالم نے کس کا حساب کتاب میرے ہاتھ میں تھما دیا؟ اس میں تو فلا نیکی میں نے کی تھی، فلا کی تھی، فلا کہتی، اتنی ہزاروں نیکیاں کی تھی میں نے اس طریقے کی، اس میں تو کچھ بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. تو کیا جواب آئے گا؟ نیکی کر کے آپ چھنی میں ڈال رہے تھے. جی، نیکی تو کر رہے تھے لیکن چھلنی میں ڈال رہے تھے آپ. نیکی کرتے ہی آپ احسان جتا کے ختم، اس کا سب کچھ ختم. تو ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ انہوں نے خرچ بھی کیا، لوگوں کے کام بھی آئے، ملا کچھ نہیں. بھائی اگر آپ احسان نہ جتانے کے ہو تو آپ کا مال اور ثواب ملے گا آپ کو، وہ تو نہ ختم ہوگا کم سے کم. مگر کیا کرتے ہیں لوگ آج کل، یہ 1 روپے کی بھی مدد کرتے ہیں
تو سوئیوں جگہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، میں اس کے ضرورت پہ کام آیا، میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم چھپ کے نیکیاں کریں گے، ہم نے اگر فیس بک پہ، اسٹیٹس پہ، یوٹیوب پہ نہیں ڈالی غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، تو لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہم اچھے انسان ہیں۔ کیا اہل بیت کے زمانے میں یوٹیوب تھا، واٹس ایپ، اسٹیٹس، یہ چیزیں تھیں؟ کوئی سا امام ایسا ہے جس نے راتوں راتوں کے اندھیروں میں جا کے مدد نہ کی ہوں؟ تو کیا ان کا نام نہیں ہوا؟ خدا، وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیا اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں جا کے لوگوں کی مدد کرو، وہ تمہیں نہ پہچانوائے؟ پہچانوانے پہ قادر نہیں ہے اللہ، اور نہ بھی پہچانوائے تو اللہ اپنے نزدیک تو مرتبہ تمہارا بلند ہوگا اللہ کے نزدیک۔ آپ کو دنیا والوں سے اس کا اجر چاہیے، اللہ سے؟ تو آج کل کے آپ لوگوں نے فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہوگا، لوگ شکر کرتے ہوں گے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، ورنہ یہ بندے ایسی ذلیل کرتے، ایک ہاسپٹل میں جا کے 2 درجن کیلے بانٹتے ہیں اور 2000 سیلفی لیتے ہیں۔ آج فلاں ہاسپٹل میں مریضوں سے ملاقات اور انہیں کیلے بانٹے گئے ہیں، اور 2 درجن کیلوں کے ساتھ 2 درجن آدمی ہوتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے جی۔ ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی بیچاروں پہ، جن کے فوٹو کھچ کے اسٹیٹسوں پہ لگتے ہیں، فیس بک پہ جاتے ہیں، اور ہم یوں کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ 1 درجن کیلے کے ساتھ 1 درجن آدمی اور 1 درجن سیلفی لی جا رہی ہیں۔ آج فلاں ہاسپٹل میں بیماروں سے ملاقات کی اور انہیں کیلے بانٹے، اور ایسے کھڑے ہو جائیں گے ایک غریب کو دیتے ہوئے، ایک کیلا ہے ایک غریب کو دیتے ہوئے، اور 8 لوگ اسے پکڑے کھڑے ہیں کیلے کو اور اسے تھما رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ فقیر وہ نہیں، یہ ہیں۔ لہذا اب ایسے لوگ قیامت میں جائیں گے، حساب کتاب بالکل خالی ہوگا ان نیکیوں سے، تب کہیں گے مال حسابیہ، پروردگاری کس کا حساب نامہ ہے، کس کا اعمال نامہ ہے؟ اس میں تو وہ نیکی ہے نہیں جو ہم نے کی تو تھی آپ نے، لیکن فیس بک پہ ڈال دی۔ جی فیس بک پہ ڈال دی آپ نے، اب اسی سے لے لینا۔ کیا نام ہے اس کا فیس بک کا مالک؟ مارک، کیا ہے وہ فیس بک کا مالک؟ مارک زکربرگ ایسی کچھ نام ہے، جا کے اسی سے لے لینا، جاؤ نیکیاں اگر وہ دیتے تو۔ پھر دیکھنا وہ بھی بیچارہ کہیں غریب لائن میں لگا ہوگا، پروردگار میرے پاس بھی کچھ نہ ہے۔ تو کس کے لیے نیکی؟ ہم فیس بک کے لیے کر رہے تھے۔ خلاصہ تو اللہ سے اگر ہمیں چاہیے آج نیکی کر کے، تو اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ میں رات کے اندھیروں میں اگر کروڑوں کی مدد کروں گا، میں مالدار ہوں، کروڑوں کی مدد کروں گا تو میں کروڑوں خرچ کر کے بھی دنیا کے سامنے کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میں نے نیکیاں کی۔ اللہ سب پہچانوا دیتا ہے، اللہ سب پہچانوا دیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا اس درس کا، مومنین کو خوش کرنے کا۔ اور آپ پتہ ہے ایک بہانہ ایک نیا اور کیا چلا ہے، وہ تو ہم فیس بک پہ اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ وہ بھائی جسے کرنی ہوگی وہ کرے گا۔ آپ اپنی انجمن کو پہچانوانے کے لیے، اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، اپنا فیس بک چینل چلانے کے لیے اس لیے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جھوٹ مت بولیے، اللہ علیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے، اندر تک کی دلوں تک کی جانتا ہے کہ تم منہ سے لوگوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہو، لیکن تمہارے حرکات و سکنات بتا رہے ہیں کہ تم یہ کس لیے کر رہے ہو یہ نیکیاں۔ خلاصہ یہ ہوا مومنین کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یتیموں اور غریبوں کی مدد بھی ہے، یتیموں کی سرپرستی اور ان کی مالی مدد، روحانی مدد اور دیگر ضروریات کو پورا کرنا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مالی امداد سے مراد یہ ہے کہ ان کی غذا کا انتظام، کپڑے کا، گھر کا، تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو فطری تقاضے ہیں، پیار و محبت، شفقت کا برتاؤ کیا جائے، اور ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ البتہ یتیموں کے برخلاف حاجت مندوں کو عام طور سے صرف مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مسکینوں کو، غریبوں کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان حقوق کی ادائیگی مومن کی ذمہ داری ہے، لہذا کسی قسم کا احساس جتانے کا بھی حق نہیں ہے۔
کیونکہ یہ حق ہے، حق قرض ہوتا ہے. اگر قرض ادا کرتے ہیں ہم کسی کا، واپس دیتے ہیں، یا کسی نے امانت دی تھی وہ واپس کرتے ہیں، تو کیا ہم اس پہ احسان جتاتے ہیں؟ لیجئے جوہر صاحب، آپ نے ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ امانت کے طور پہ رکھوایا تھا اور اب میں یہ واپس کر رہا ہوں، آپ کے اوپر میں نے احسان کر دیا کہ میں واپس لوٹا رہا ہوں. لیجئے ساجد صاحب، آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے میری ضرورت کے وقت، آپریشن تھا ایک رشتہ دار کا، اس وقت دیے تھے، اور اب آپ میری ضرورت پوری ہو گئی، اب یہ آپ کا جو 1 سال کے وعدے پہ آپ سے 1 لاکھ لیے تھے، اب میں آپ کو لوٹا رہا ہوں اور یہ میرا آپ کے اوپر احسان ہے. ایسا کہتا ہے کوئی؟ تو پھر غریب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ یہ بھی وہی ہے، سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، قرض ہے یہ بھی. صلی اللہ علی محمد وآلہ وآلہ. سوالات؟ پیغمبر اکرم نے یتیموں کے بارے میں کیا تاکید فرمائی ہے؟ اس میں اوپر دے رکھا ہے. مختصر طور سے بیان کیجئے، مختصر طور سے بیان کیجئے کہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والوں کا انعام اور جزا کیا ہے. سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھوں میں آئیں گے، ہر بال کی برابر نیکی، ہر بال کی برابر برائی ختم ہو جائے گی، ہر بال کی برابر جنت میں درجہ بلند ہوگا. اگر یتیم رو رہا ہے تو اس کو خاموش کرائے گا تو جنت واجب ہو جائے گی. یتیموں کی ضروریات کس طرح پوری ہوتی ہیں؟ یتیموں کی ضروریات کبھی مال دولت کے ذریعے سے ہوتی ہیں، کبھی اسے پیار محبت اور احترام. یتیموں کو خوش کرنے والوں سے پروردگار عالم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ جنت واجب کر دوں گا. غریبوں اور یتیموں کی ضروریات کے درمیان کیا فرق ہے؟ غریبوں کی ضرورت اکثر مال و دولت کی ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یتیموں کی ہر وقت ضرورت کھانا پینا ہی نہیں ہوتی، احترام، پیار، محبت. غریبوں کی مدد کرنے کے بعد منت اور احسان جتانا کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو غریبوں کی ہم مدد کر رہے ہیں ایک طرح کا قرض تھا جسے ادا کر رہے ہیں، اور کوئی بھی قرض اتارنے کے بعد احسان نہیں جتاتا، اسے حق نہیں ہے کہ وہ قرض اتار کے احسان جتائے کہ میں نے قرض اتار دیا. وہ انہیں کا حق ہے، وہ انہیں کا حق ہے. اب جو مال میرا ہے آپ مجھے لوٹا کے احسان جتانے کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں. یہ درس تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.